بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کچھ ہوا، میں نے اس طرح کے مناظر پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے کہ جو کلائنٹ ہے، جو سائل ہے، وہ تاریخ لے لیتا ہے، اس کا وکیل جو ہے کبھی ضرورت پڑے تو وہ مقدمے کی نئی تاریخ لے لیتا ہے، لیکن آج چیف جسٹس آف پاکستان نے تاریخ لی۔ عمران خان کی ضمانتوں کا مقدمہ تھا، 8 جو ضمانتوں ان کی جو مسترد ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ سے، اس پر آج سماعت تھی۔ تو یحییٰ فریدی صاحب نے کہا کہ وہ میں جو کاغذات کل جمع ہوئے تھے وہ میں دیکھ نہیں سکا، تو کیا خیال ہے ہم کل 10:30 بجے اس کیس کی سماعت نہ رکھ لیں۔ گویا انہوں نے ایڈجرنمنٹ لی، انہوں نے تاریخ لی اور کیس اب کل 10:30 بجے۔ یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ججز مقدمے کی جب سماعت ہو رہی ہوتی ہے تو اس بیچ نئے پیپرز آتے ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں وہیں پہ بیٹھے بیٹھے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن بیہائنڈ دی سین کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا، بٹ سم تھنگ از آن، سم تھنگ از کوکنگ۔ دوسری جانب سہیل وڑائچ کے کالموں نے جو ایک پورا ہلچل اور جو بھونچال آیا سیاسی، جس میں عمران خان سے کہا گیا کہ وہ معافی مانگیں، جس میں یہ کہا گیا کہ وہ اس میں بھٹو کی بات کی گئی، اس کے قتل کی بات کی گئی، اور پھر ایک اکنامک پلان کی بات کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اگر پھر ابلیس کی بات کی گئی، اور ایک بڑی بڑی چیزیں کی گئیں۔ اس کا جو فیڈ بیک ہے عوامی سطح پر وہ بہت نیگیٹو آیا۔ اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ تو انٹرویو ہوا ہی نہیں۔ یہ جو سہیل وڑائچ صاحب نے بات کہی ہے کہ انٹرویو ہوا ہے 1-on-1، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ فیصل وابڑہ صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی اور بندہ نہیں کہہ رہا، جو بڑے حکومت کے بڑے قریب ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ سہیل وڑائچ صاحب کا کالم پڑھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 2 گھنٹے طویل نشست، اور فیصل وابڑہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہوا ہی نہیں۔ پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپاہ آرمی چیف جو ہیں وہ اس طرح کی گفتگو، جو ان کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی گفتگو کر ہی نہیں سکتے۔ اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، لیکن فیڈ بیک جو تھا اس انٹرویو پر وہ بہت نیگیٹو تھا۔ اور اس میں خاص طور پر دیکھیں نا، جو 2-3 اس میں چیزیں تھیں جن پر ڈسکشن نہیں ہوئی۔ ایک بڑا سوال ہے کہ اگر عمران خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں تو یہ جو اس وقت موجودہ سیاسی قبیلہ جو حکمران بنا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے یا ان کی سپورٹ سے، ان کی حمایت سے، ایکسکیوز می، ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ یہ کیا کریں گے؟ تو ایک یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے، اگلے 3-4 مہینے جو آنے والے ہیں، تو کیا یہ اس کانٹیکسٹ میں کوئی جو پولیٹیکل چیس بورڈ ہے کوئی موو تو نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے بیسیکلی یہ وہی ہے۔ دوسرا ایک امپورٹنٹ بات عدالتوں کے لیے، ججز کے لیے، کہ آپ نے عمران خان کو، ان کے ساتھیوں کو اتنے سالوں کی آپ نے قید سنا دی ہے، تو اگر معافی ہو جاتی ہے، سپوز کرتے ہیں ہم کہ عمران خان صاحب ایک سمجھتے ہیں کہ اس وقت سیاست کی صورتحال ایسی ہے کہ یہ جو میرا قدم ہے یہ پارٹی کو بچائے گا، پاکستان کو بچائے گا، تو پھر جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وہ کس طریقے سے انڈو ہوں گی؟ تو ججز پوری طرح ایکسپوز ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ مقدمے تو تھے ہی نہیں، یہ تو سزا دی گئی اس لیے کہ مسئلہ معافی کا تھا۔ تو عدلیہ جو ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے؟ یہ ججز کہاں پر؟ ویسے تو یہ جج جو سارے بعد میں بھرتی کیے ہیں ایگزیکٹو نے اپنے بندے، ان میں بڑی یہ کھل کے بات کہتا ہوں کہ کوئی غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس طرح سے انہوں نے سزائیں سنائی ہیں، جس طرح سے یہ عدالتی کارروائی چلا رہے ہیں، یہ ان کی کوئی اس معاشرے میں عزت نہیں ہے۔ کوئی ان کو جج جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا، کوئی ان سے ڈرتا نہیں ہے، ان میں اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، کیونکہ یہ جس عہدوں پر بیٹھے ہیں ان کے یہ اہل نہیں ہے۔ یہ ایک ان کو ایک جگہ پر بٹھا دیا گیا ہے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے، کیونکہ وہ جو 6 ججز تھے جنہوں نے خط لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے،
اور اس نظام کے نقائص کو انہوں نے ایکسپوز کیا تھا، وہ قابو میں نہیں آئے، ان کے خلاف یہ کچھ نہیں کر سکے. تو ان کی آواز کو دبانے کے لیے، ان کی آواز کو کم کرنے کے لیے اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو کم کرنے کے لیے یہ ساری ترامیم ہوئیں. اور اب ایگزیکٹو ہی بینچ بناتا ہے، ایگزیکٹو ہی نئے ججز کا تقرر کرتا ہے، ایگزیکٹو کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ایک خواب بن کے رہ گئی ہے. کوئی پاکستان کی عدلیہ آزاد نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں. یہ وہ لوگ جو اس حکومت کے ساتھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ججز کی جو تقرری ہے وہ مکمل طور پہ ایگزیکٹو کا پروگریٹو ہے. پہلے تو چیف جسٹس، ججز، وکلاء، بارز یہ سب کچھ کرتے تھے، اب مخصوص ٹولہ یہ سب کچھ کرتا ہے. تو یہ ایک اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اب بہرحال یہ کہا جا رہا ہے، یہ تو ضرور کہا جا رہا ہے کہ جی جو عمران خان صاحب کے بچے ہیں ان کو پاکستان نہیں آنا چاہیے، جو کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ان کے بیٹے نہیں آئے دونوں، ورنہ ایک بھیانک کھیل پی ٹی آئی نے ان کے لیے بھی رچایا ہوا تھا. قاسم و سلیمان کے حوالے سے کس طرح کا بھیانک کھیل؟ جیسے ارشد شریف کے ساتھ بھیانک کھیل اللہ ہوا. نہ کرے سر. میں تو اگر یہ پاکستان آئیں گے تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ارشد شریف جیسا سلوک ہو سکتا ہے اور کچھ اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرح سے کر سکتی ہے. بڑی ایک عجیب سی ایک فضا اس وقت پاکستان میں بن گئی ہے. اور لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آرمی چیف کا ایک انٹرویو ایک صحافی، بڑا معتبر صحافی کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے کیا، تصویر بھی سوشل میڈیا پہ انہوں نے چیف کے ساتھ چھاپی اپنی، اور ٹائم بھی دیا کہ 2 گھنٹے کی طویل نشست ہے. اگر یہ نشست نہیں ہوئی اور اگر یہ ملاقات نہیں ہوئی یا اس کے کانٹینٹ پر اگر کوئی اعتراض ہے، مس رپورٹ ہوا ہے، تو پھر جس کے بارے میں یہ ہے اس کی تردید یا اس حوالے سے ایکسپلینیشن تو وہاں سے آنی چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو بات ہے وہ زیادہ ویلڈ ہوگی. فیصل وابڈا صاحب ایک بڑے معتبر سینیٹر ہیں، سب کو پتہ ہے ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے. لیکن سہیل وڑائی صاحب نے یہ بات کوئی ذرائع کے حوالے سے نہیں لکھی. انہوں نے یہ بات لکھی ہے، کلیم کیا ہے کہ ان کی یہ گفتگو ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی گفتگو اور جو برسلز میں، کیونکہ یہ ملاقات برسلز میں ہوئی ریپورٹڈلی، تو وہاں پر جو سٹیج پر باتیں ہوئی ہیں ان کو کلب کر کے انہوں نے اپنا معافی الضمیر بیان کیا ہے. تو اس کی ایکسپلینیشن اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آئے تو بہت بہتر ہوگا، اور لوگ اس کو بڑی جلدی تسلیم بھی کریں گے. فیصل وابڈا صاحب کی جو کوشش ہے یا کسی اور کی کوشش اس حوالے سے، وہ بالکل اس کے کچھ نتائج تو نکل سکتے ہیں، لیکن اس کو وہ سٹیٹس نہیں ملے گا، اس بات کو وہ پذیرائی نہیں ملے گی جو اگر پراپر چینل سے گفتگو اگر آئے اور اس سے ملے. بہرحال لیٹ سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ماحول جو ہے وہ گرم رہے گا. اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.